بارك وسلم. أربع من سعادة المسلمين أن يكون أولاده صالح وجليسه صالح وعمله صالح وزوجة معينة على دينه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته. وقال عليه السلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن وجبت له الجنة، أو كما قال النبي عليه السلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام علماء کرام، قرائے اعزام، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ آپ کی نسلیں، یہ آپ کی اولادیں، ان کے نورانی چہرے، ابھرتی ہوئی آوازیں، الحمد سے بدناز کرتی آبادیاں، قرآن کا جمال ان کے چہروں پہ جھلک رہا ہے، قرآن کی زینت آپ کے گھروں پہ لگ رہی ہے، قرآن کا حسن عالم کائنات میں چل رہا ہے. زمین و آسمان جس امت پہ فخر کرتے ہوں، سمندر کی مچھلیاں جن کا دیدار کرتی ہوں، آسمان کے فرشتے اتر کر جن کی زیارت کرتے ہوں، آسمان کے فرشتے آ کر جن کی تلاوت سنتے ہوں. دنیا میں ایک حال وہ ہوتا ہے جس میں فلم دیکھی جا رہی ہے، ایک حال وہ ہے جس میں فوڈ اور فاسٹ فوڈ کے کھانے موجود ہیں، ایک حال وہ ہے جس میں آپ کی دنیا کی شاپنگ ہے، ایک حال وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی سزائیں ہیں، ان کے جوتے، ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کے گھر، ان کے خاندان اللہ کے نور سے معطر ہیں. جب ہماری موت آتی ہے اس وقت فرشتہ پوچھتا ہے کیا کر کر آئے ہو؟ ہم کہتے ہیں ما قدمنا وجدنا، جو اگلے بینک میں ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. وما اکلنا ربحنا، جو کھا کر آئے ہیں اس کا نفع بھی ہو گیا ہے. وما ترکنا خسرنا، جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اب ہمیں خسارہ لگ رہا ہے، اب ہمیں خسارہ لگ رہا ہے. ما تقدموا لانفسکم، جو آگے بھیج رہے ہو وہ تمہارا ہے، وہ تمہیں انشاءاللہ ملنا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کی کوششیں اس کو ملیں گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ تمہاری کوششیں تمہیں دکھائی جائیں گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری چیزیں حشر میں تمہارے سامنے آئیں گی. اقرا روضۃ الاطفال الجدید اپنی ویڈیو سامنے لائے گا، دیگر اقرا اپنی ویڈیو سامنے لائیں گے، سینماؤں کی ویڈیو آ جائیں گی، شراب کی منڈیوں کی ویڈیو آ جائیں گی، قتل کرنے والوں کی ویڈیو آ جائے گی، اللہ کے نبی کے گستاخوں کی ویڈیو آ جائے گی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے والی خواتین کی زیب و زینت وہاں پہ آئے گی. اور پوری دنیا کی جھلک کے سامنے کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس جہاں پہ پہنچنا ہے جس کے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا مردہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے اور تمہارا بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تلاوت تمہیں اقرا سکھا ہے. عوام میں ہماری یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اکثر سے آپ سنو گے یہ الحمد نہیں پڑھ سکتی، الحمد پڑھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ نہیں پڑھ پائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتی ہے. رحیم کا مطلب مہربان، رحیم کا مطلب نعوذ باللہ ذلت والا، الحمد کا مطلب تعریفیں ہیں، الحمد کا مطلب کمزور ہستی ہے. اتنا بڑا فرق دور کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک مد ٹھیک کروا دینا، ایک غنہ ٹھیک کروا دینا، ایک موٹے حرف کو موٹا پڑھا کر بچے کو بتا دینا، چھوٹے حرف کو چھوٹا کر کے بچے کو بتا دینا، جس حرف کو لمبا کرنا ہے بتا دینا، نہیں کرنا بتا دینا. یہ اقرا کا کام ہے، یہ تمہارے گھروں کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے نظام کا کام نہیں ہے. آج ہمارے بچے اور علماء بڑی حوصلہ شکنی میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں تو ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اقرا قاعدہ ہے، اس سے پہلے ایک نورانی قاعدہ تھا جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا. حروف تہجی پہ ہم نے جتنے قاعدے بنائے ہیں، آج مصر کی بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر ہے، وہاں پر بھی ہمارا یہ قاعدہ موجود ہے. قاری نور محمد صاحب اپنی مٹی میں آرام کر رہے ہیں. آج یہ جتنے ادارے ہیں، یہ جتنے قالین ہیں، یہ جتنا نظام جدید ہے، نام بے شک آپ جدید رکھ لیں مگر اصل خوبصورت محنت قاری نور محمد صاحب کی ہے اور ان کے اقرا قاعدے کی ہے. ایک ایک اقرا کا قاعدہ، نورانی قاعدہ، سب کا ثواب، اصال ثواب، تلاوت، کلاسیں، ادارے، اقرا، مراکز، تعلیم، معلم، معلمات، مدرسات، ساری دنیا کے جمع کرو ایشیا میں تو قاری نور محمد صاحب کا نورانی قاعدہ چمک رہا ہے اور ان کی قبر چمک رہی ہے اور ان کی قبر دمک رہی ہے. سیدہ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے ذمہ صرف روٹی پکانا ہے، صرف ہم نے اچھے چاول بنانے ہیں، صرف اچھی بریانی بنانی ہے، صرف اچھی صفائی کرنی ہے؟ عورت کی تعریف کیا صرف یہ باقی ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر لیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آج اللہ کی قسم پوری کائنات میں جو ایمانداری کا نظام ہے اس کا حسن لانے والا قرآن ہے، حسن لانے والا قرآن ہے. آج اس تجارت کو دیکھو، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت بھی کرو، خرید و فروخت بھی کرو مگر اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایتاء الزکات، زکات دیتے رہو. یخافون یوما یتقلب فیہ القلوب والابصار، دل پلٹیں گے، نگاہیں پلٹیں گی. بندہ ایسے مر کر جس وقت قبر سے اٹھے گا مسکراہٹ والے ہونٹ ہوں گے، مسکراہٹ والے چہرے ہوں گے. ایسی عورت اٹھے گی جس کا چہرہ چمکتا ہوگا جیسے فریش میک اپ کر کے آئی ہے، اور ایسا مرد اٹھے گا جس کا چہرہ چمکتا ہوگا جس طرح ابھی فریش میک اپ کر کے آیا ہے. اور دلہن دلہا یہ دو چیزیں نکلیں گی اور حشر کے میدان میں اکڑ کے چلیں گے، چودھری بن کے چلیں گے، عزتوں کے تاج لے کے چلیں گے، جھنڈے لے کے چلیں گے. نبی اس وقت پریشان ہوں گے، رسول پریشان ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. انا خطیبهم اذا انصتوا، نبی بات کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. انا متکلم اذا یئسوا، تم مایوس ہو جاؤ گے تو نبی بات کریں گے. انا شافع انا مشفع، میں سفارش کروں گا، سفارش قبول ہوگی. مگر اس تحلیل کے اوپر ایک طبقہ اٹھے گا جس میں کوئی دہشت، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دہشت نہیں، کوئی خوف نہیں، پرسکون انداز سے اٹھیں گے، چودھری بن کر آئیں گے، چاند جیسے چمکتے چہرے لے کر آئیں گے. ماں چلے گی، باپ چلے گا، نبی ان کو دیکھیں گے، رسول ان کو دیکھیں گے، امتیں ان کو دیکھیں گی. یہاں کرکٹ کے گراؤنڈ کا چھکا لگ جائے تو واہ ہوتی ہے، یہاں پر چوکا لگ جائے تو واہ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. آج ہمارے یہ حافظ قرآن ہے جو چار دیواری میں قرآن پڑھ رہے ہیں. آج حشر کے میدان میں ساری کائنات کے سامنے اللہ ماں باپ کو لے کر آئے گا. وہی بہنیں جو آج اپنے بال کٹوا کے نبی کی اوپر سے دور چلی جاتی ہیں، وہی بہنیں جو آج اپنی جوتیوں کی ٹک ٹک سے بدماش لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، وہی میری بیٹیاں ہیں، وہی میری مائیں ہیں، وہی میری پوتیاں ہیں، وہی ہماری نوازیاں ہیں جن کے میک اپ کی خوشبو آج پورے بازاروں میں جھلک رہی ہے. وہی عورتیں جن کے
رنگ لباس پوری دنیا کی زینت بنے ہوئے وہی رسول اللہ کی امتی ہے جس کے اندر آج عورت کی قرآن نہیں پہچان دے رہا، عورت کی زبان نہیں پہچان دے رہی، عورت کا حسن بغیر کر پہچان دے رہا ہے۔ یہ چمکتی دھمکتی عورتیں آج کی زینت ہے، وہ چمکتی دھمکتی عورتیں اس وقت کی زینت ہوں گی۔ رب قاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، دنیا میں لباس پہنے ہوئے آخرت میں ننگی عورتیں اٹھیں گی، آخرت میں بے حیا عورتیں اٹھیں گی، آخرت میں سارے نبیوں کی دہلیز پر اس کی چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ یہ چاند جیسی عورت کون ہے؟ چمکتا ہوا مرد کون ہے جو حشر میں آ جائے، حشر میں آ جائے؟ اللہ کی قسم میرے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا موج کر قرآن پڑھ، قرآن پڑھا، موج کر قرآن پڑھ، قرآن پڑھا۔ یہ مولویوں کا کام نہیں، یہ جنتیوں کا کام ہے۔ جو جنتی ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھانا بھی ہماری توفیق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ہماری توفیق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پہ اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر تمہارا 5-7 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، حافظ بن چکا ہے، اگر یہ پہاڑ پہ ہوتا پہاڑ نیچے آ جاتے۔ سب سے پہلے جب قرآن میرے نبی پہ اترا تو آپ کا پسینہ، آپ کا رنگ بدل گیا، آپ کو بخار چڑھ گیا، پردہ ہٹا، اماں خدیجہ نے دیکھا، دوڑ کر آئی میرے نبی سے کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا قرآن اترا ہے اور یہ سورت میں نے پڑھ لی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جس نے یہ 5 آیتیں میرے نبی سے سب سے پہلی وحی آنے کے بعد سنی۔ پہلے چادر دے کر میرے نبی کو سلا دیا، اللہ کے نبی کو دبانا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی، پھر جب بھی قرآن آتا نبی کو تکلیف ہو جاتی، حضور پاک کو بخار چڑھ جاتا۔ پورا قرآن اتر گیا، رسول پاک نے برداشت کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں بڑا کچھ دیا ہے، رحمان نے تمہیں دولت بھی دی ہے، رحمان نے تمہیں عورت بھی دی ہے، رحمان نے تمہیں مرد بھی دیا ہے، رحمان تمہیں روٹی کھلاتا ہے، تمہیں تمام چیزیں کھلاتا ہے، تمہیں کپڑے دیتا ہے، تمہیں لباس دیتا ہے۔ مگر رحمان نے کہا سب سے بڑا کام جو میں نے کرنا تھا وہ علم القرآن، میں نے قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن سیکھنے کے بعد رحمت للعالمین کے سینے میں آیا ہے۔ سینے میں آنے کے بعد اس قرآن کی جو جلالی طبیعت تھی اللہ نے اس کو نرالا کر دیا ہے، اللہ نے اس کو جمال والا کر دیا ہے۔ اب ہمارا چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور کوئی عمر قرآن نہیں پڑھ سکتی، کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، کسی فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی فرشتے میں قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت جبرائیل کو بھی جو اللہ نے کہا ہے وہ اللہ کے حکم کی طاقت تھی اور وہ لے کر آتے تھے، رسول پاک کو بتا جاتے تھے اگر تمہارا چھوٹا سا بچہ محلے میں آرام سے سو رہا ہے، قرآن پڑھ کے سو رہا ہے، فرشتے آ کے ہونٹ چوم رہے ہیں، فرشتے آ کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، فرشتے آ کے گوالوں کو بوسہ دے رہے ہیں، فرشتے آ کے خوشبو چھو رہے ہیں، جس وقت کی اٹھتا ہے فرشتے دیدار کرتے ہیں، چلتا ہے فرشتے دیدار کرتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تمہاری جنت کی مشینیں چلا رہا ہے۔ فیکٹری میں کپڑا بن رہا ہے، جوتیاں بن رہی ہیں، مدرسوں میں جنت کا میدان بن رہا ہے، جنت کا گھر بن رہا ہے، روزانہ یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک دیوار بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، چھت بنائی، دروازے بنائے، محل بنا، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اقرا میں آتا ہے 6666 درجے جنت کے بناتا ہے، اور وہ جنت کے درجے حافظ قرآن کی محنت سے بنتے ہیں۔ جب اللہ اس کو کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، حافظ صاحب آ جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تک تم آخری آیت سناؤ گے وہاں تک تمہیں جنت کے درجے دیے جائیں گے۔ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اس کو وہ صبح یاد آئے گی جب اقرا کے بچے کو ضد کرتے ہوئے ماں نے اٹھایا وہ نہیں اٹھا، پھر باپ نے اٹھایا وہ نہیں اٹھا، پھر ان کے پاؤں دبا کے اٹھایا، پھر ان کو پیار دے کے اٹھایا، پھر آنکھیں صاف کی آگے لے کر گئے، بچے کو وضو کروایا، سامنے ناشتہ رکھ دیا، ناشتہ نہیں کر رہا تھا بڑے پیار سے اس کو پڑھایا، پھر اس کی وردی اتار کر اس کو دی، اور دینے کے بعد اس کو جوتیاں پہنا کے قاعدہ قرآن اس کے ہاتھ میں دیا، لے کر اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا،
فکرہ تک چھوڑ کے چلے گئے، واپس بچہ آیا، اس کو نصیب کیا، گھر تک چلے گئے، جس وقت دنیا آئی سب کو بتایا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میرا بچہ قرآن یاد کر رہا ہے، یہ بچہ حافظ ہوگا، جنت میں چڑھنے کے وقت پیچھے مڑ کے دیکھے گا مجھے اٹھانے والی ماں کہاں گئی، اٹھانے والا باپ کہاں گیا، وردی پہنانے والا باپ کہاں گیا، قرآن لانے والا باپ کہاں گیا، گاڑی پہ لانے والا کدھر گیا، رکشے پہ لانے والا کدھر گیا، موٹر سائیکل پہ لانے والا کدھر گیا۔ اللہ سے کہے گا اللہ میں اکیلا نہیں جاتا، میں اکیلا نہیں جاتا، بے شک حفظ میں نے کیا ہے، اگر مدد میرے باپ نے کی ہے، حفظ میں نے کیا ہے، مدد میری ماں نے کی ہے، حفظ میں نے کیا ہے، مشورہ میری ماں نے دیا تھا، حفظ میں نے کیا ہے، مشورہ میرے باپ نے کیا تھا۔ ایک ساتھی بڑے ایڈوانس ماحول میں رہتا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں چلا گیا تو اس کا شوق ہوا کہ میں بچے کو قرآن پڑھا، گھر جا کے بات کی تو بیوی آپ بگولا ہو گئی، خاندان سیدھا ہو گیا، ہم ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ہم مولوی بنانے کا تصور نہیں کر سکتے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، قاری لگا لو بس ناظرہ پڑھا لے، ہم مولوی ملا نہیں بن سکتے۔ وہ بھی کہنا روتا، ہر وقت روتا، یہاں سے عمرے پہ چلا گیا، مقام مستقیم میں جا کے سمٹ گیا، رو کے دعا کرنے لگا، اللہ تو قادر ہے، دنیا کو بتاؤ کہ قرآن سونے سے اونچا ہے، ہیرو سے اونچا ہے، بادشاہ سے اونچا ہے۔ یہ اسمبلی میں جو ہمارے وزیر ہیں ان کو کل بدلا ہوا ہے نہیں آتا، اور یہ ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے، ہم کہتے ہیں ان کو یہ نہیں۔ آج اس وقت کے معاشی حالت خراب ہو رہی ہے تو یہ تمہارے معصوم بچوں کی تلاوت کرنا رزق پھر بھی نہیں ہوگی۔ چار آوازیں عذاب کو ڈالتی ہیں، قرآن والے کی آواز، اذان والے کی آواز، جہاد والے کی آواز اور حاجی کی آواز، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آج ہماری بہنوں میں یہ دستور ہے، وہ کلیپنگ کرتی ہیں، تالیاں بجاتی ہیں اور ان کی آوازیں آتی ہیں اور ایک دوسرے کو ننگے سر کے ساتھ ملتی جلتی بازاروں کے اندر، میں کہتا ہوں یہ جو کیچڑ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پیشاب ہوتا ہے، اس سے بھی دنیا گندی ہوتی ہے، مگر جب آپ بے حیائی کے دروازے پہ آتے ہیں تو اللہ کا پورا جہاں گندا ہو جاتا ہے، بے حیائی کا دروازہ پورے جہاں کو گندا کر جاتا ہے، یہ نظام کائنات ہے۔ آج ہم کلیپنگ کرتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں اور اس کی اذان نہیں دے گی، بلکہ اذان اس کے ذمے نہیں، اونچا قرآن نہیں پڑھے گی، اونچی لبیک نہیں پڑھے گی، اونچی آواز سے کچھ بھی نہیں کرے گی، اللہ اکبر تکبیرات تشریق ہے، بالکل آہستہ آہستہ کہے گی، اونچی آواز سے نہیں کہے گی۔ عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، خفیہ خزانہ، پردوں کے نیچے رہ کے سیدھی جنت میں چلی جائے۔ اماں فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے اپنا غسل کر لیا ہے، مجھے اب کوئی غسل نہ دے، ہو سکتا ہے کہ غسل دے میرا پردہ کھل جائے، بے شک وہ عورت ہی ہو وہ میرے پردے کو نہ دیکھ سکے۔ یہ ہے حیا، یہ ہے عورت کا نظام کائنات۔ اور مستی میں یہ جہاں ہوتا ہے وہ بیچارہ دعا کرنے لگا، اللہ میرے بچے کو قرآن حفظ کروا۔ رات سو گیا، صبح کال پاکستان سے گئی، اگلے دن 11 بجے بیوی نے کہا کہ میں نے آج آپ کا بیٹا حفظ قرآن کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ جیسے ہی ٹیلی فون پہ یہ بات سنی، اچانک اس دماغ پہ اثر ہوا، اس نے کہا اس کا خیال ہے، ثواب ہے، حقیقت خون نیچے گر گیا۔ بیوی پریشان، خاندان میں فون کر رہی ہے، میں نے باپ کو یہ بتایا تو یہ ہو گیا، خون گر گیا، یہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد سکون آیا، اس نے کال کی، بیوی نے کہا کہ بس میں رات کو سوئی تھی، صبح میں اٹھی تو میرے سامنے قرآن گھوم رہا تھا، مجھے قرآن نظر آ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ قرآن نکال لوں، میرا دل کر رہا تھا کہ قرآن کھول لوں، میں نے وضو کر کے قرآن کھولا ہے، مجھے اتنا سکون ہوا ہے جیسے پین کلر شدید درد ہوگی، ایک گولی کھاؤ تو آپ کو سکون ہوتا ہے، مجھے ایسا سکون ہوا۔ میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور جا کر میں نے اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، وہاں پر باپ سجدے میں گر گیا، اس نے کہا اللہ خدا کی قسم تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ آج وہ بچہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے،
ہوئی بھی ہے، اور ناروے کا جو ملک ہے وہاں پر جا کر اس نے اسلامک سینٹر کے اندر آج امامت کرواتا ہے، اور عرب تک کے لوگ ہیں تو انہیں معمولی بندے نہیں ہیں، اللہ نے بزنس کی عطا کی ہے، امامت کی سبیل اللہ کرواتا ہے، وہاں اس کی قبر میں، باپ اس کی قبر میں 24 سال پہلے جو اس کے حفظ قرآن کی شہادت حاصل ہوئی تھی، آج یہ نظام ایک اماں جی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے بہت بڑے مفتی ہیں، ایک دن بیٹے سے آگے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ کہ نماز میں اگر کوئی قرآن کھولے اور کھول کر اس کو پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوتی؟ مفتی صاحب نے کہا نہیں، نماز نہیں ہوتی، وہ رونے لگے، حضرت نے پوچھا ماں کیا بات، کہنے لگی صحیح طرح بتاؤ، آپ قرآن دیکھ کر نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، آپ پھر سوچ لو، پھر وہ رو پڑو، کہنے لگی بیٹا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نماز میں کھڑی ہوتی ہوں قرآن ہاتھ میں نہیں ہوتا سامنے، اب میں کیا وہ کھل جاتا ہے، سورہ رحمان آ جاتی ہے، سورۃ یاسین آ جاتی ہے، یہ میری نصیحت ہے قرآن سے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں رو پڑا، میں نے کہا میری ماں مجھے اللہ نے کتنا درجہ عطا کر دیا ہے، یہ صرف فتویٰ کیا کام کرے گا، یہ تو رب کی مرضی ہے، تیرے سامنے قرآن آ جاتا ہے، خدا کی پھر کہنے لگی میں جب روضۃ الرسول میں تمہارے ساتھ گیا تو باب جبرائیل سے نکل کے جنت البقیع میں چلے گئے تھے، اور میں روضۃ الرسول میں کھڑی تھی، وہاں حضور پاک سامنے مجھے نظر آ رہے تھے، اور میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتی جا رہی تھی، لذتیں لیتی جا رہی تھی، عشق و معشوقی اللہ کے دین والی مجھے نصیب ہو گئی تھی، اور خدا کی قسم اس وقت کے میں محسوس کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، آخر وہ گندی آنکھ تو نہیں تھی، گندی زبان تو نہیں تھی، بے پردگی تو نہیں تھی، یہ نظام تو نہیں تھا، مفتی تقی ثانی صاحب جس وقت روس کے علاقے میں گئے ہیں، ایک 80 سال کی عورت قریب آ کے کہنے کہ تمہارے پاس کوئی قرآن کا نسخہ ہے، تو حضرت کی جیب میں ہر وقت قرآن ہوتا ہے، آپ نے چمکتا نسخہ نکالا، وہ آگے بڑی اس نے لے لیا، اور اس نے کہا خدا کے واسطے اب یہ مجھ سے واپس نہ لینا، تم قرآن کے حافظ ہو، کہا میں حافظ ہوں، فرمایا یہ واپس نہ لینا، کہا کیوں؟ لیکن 50 سال سے میں نے آج تک قرآن کا نسخہ دیکھا مجھے نہیں ملا، کیونکہ روس کے مدارس پہ پابندی ہے، قاریوں پہ پابندی ہے، حافظوں پہ پابندی ہے، وہاں کی اس طرح نہیں ہے، وہاں اس طرح کے نظام تعلیم نہیں ہے، 1000-2000 روپیہ دے کر اگر آپ یہاں پہ آ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کی اور میں قرآن کی بے قدری کروں، قاریوں کی بے قدری کروں، اللہ کی قسم اگر یہاں 1,00,000 روپیہ بھی دے کے تمہیں آنا پڑے، وہ 1,00,000 روپیہ تم نے کس شعبے میں دی ہے؟ اپنے قرآن کا دیدار ہو رہا ہے، تمہارا بچہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، وہ بچے دیکھو یونیورسٹی میں جو پڑھ کے آتے ہیں آج ان کا نماز جنازہ نہیں، اپنی ماں کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، تمہارا ہر بچہ تمہیں اٹھائے گا، تمہارا ہر بچہ قبرستان میں تمہیں اتارے گا، تمہارا ہر بچہ تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، تمہارا ہر بچہ اپنی ماں کے لیے اس درد سے دعا کرے گا، تو مرنے کے بعد ساری دنیا کو بلا کے روٹی کھلا دو مگر محبت سے قرآن پڑھ کے تمہارے لیے حساب ثواب کبھی یہ تمہارا بچہ کر سکتا ہے، تمہارا بچہ کر سکتا ہے۔ ایک پاکستان کے انجینئر روس کے اندر ہے، وہ وقت ہے کہ قرآن پر پابندی ہے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آج بخاری شریف کو عراق میں لکھا گیا ہے، بخارا میں لکھا گیا ہے، مگر بخارا کے اندر بخاری شریف کے علماء اس وقت نہیں، وہ یہاں مسلم حدیث کی کتاب ہے، وہ ان جگہوں میں لکھی گئی ہے مگر پڑھائی یہاں سے جا رہی ہے۔ یہ ایشیا، یہ پاکستان، یہ علماء کی منڈی ہے، یہ قرا کی منڈی ہے، یہ حفاظ کی منڈی ہے، یہاں پر قاریوں کی حکمت لوگ نہیں کر رہے، قاریوں کی عزت نہیں سمجھتے۔ انگلینڈ میں 45 کلومیٹر کے بعد ایک بہن تلاش کرتے کرتے
پہنچی اور وہاں اس کا بچہ داخل ہوا، تو صرف ہفتے میں 2 دن اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، باقی ہر دن وہ مدرسہ نہیں رکھتا۔ 2 دن کے لیے وہ وہاں بچے کو چھوڑ کر جتنا قرآن اس کو نصیب ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گلیوں گلیوں میں مدرسے ادھر اس طرح، یہ کوئی شو پیس نہیں ہے، یہ تمہیں خالی قرآن نہیں دے رہے، بچے کو کھڑا کرو، بچہ الحمد سے پڑھتا ہے، والناس تک سناتا ہے، مد کرتا ہے، گھرنا کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہ تمام دستور ہمارے قرآ کا ہے، ہمارے علماء کا ہے، ہمارے حفاظ ایک سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے انجینئر، پگڑی پہنی ہوئی، 4 بچے اس کو پگڑی پہنے ہوئے، 4 بچوں کی وہ منزلیں سن رہا ہے۔ ایک پاکستانی انجینئر اس کو پوچھتا ہے بھائی یہ حافظ ہے؟ اس نے کہا جی۔ کس نے کروایا؟ میں نے کروایا۔ تو نے کہاں پڑھا؟ میں نے پاکستان کی انجینئر یونیورسٹی کے اندر پڑھا۔ تو نے ان کو کیسے کروایا؟ اس نے کہا روس میں 45 سال سے پابندی ہے، یہاں کوئی کلاس قرآن نہیں لگ سکتی۔ پھر کہا تو نے کیسے پڑھایا؟ ذرا سننا میری بات، سننا میری بات۔ آپ کسی ادارے کی عزت کرتے ہو قرآن کی وجہ سے کرنا، قرآن اگر ہے تو تم ہو، اگر قرآن نہیں ہے تو تم بھی نہیں ہو۔ ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، گاڑیوں فرنیچر تمہاری موت کے ساتھ تمہارے نہیں رہتے، گاڑیاں تمہاری موت کے ساتھ تمہاری نہیں رہتی، یہ سونے کے کڑے تمہارے نہیں رہتے، یہ ہیرے تمہارے نہیں ہیں، یہ مونچیاں، یہ چوڑیاں، یہ لڑکتے ہوئے لباس، یہ مزین جوتیاں اور یہ شاپنگ سینٹر میں آپ جو بہت کچھ کر کے آتے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کے لیے ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کا ہے تو قرآن ہے، آپ کی ہے تو یہ اولاد ہے جو بصیرت آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کی شاپنگ مال لوٹ کر لے آؤ، خدا کی قسم تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک سوئی کے بھی تم مالک نہیں ہو، مگر ان قرآن والے بچوں کے پاس بیٹھو گے، ان کی ہوا بھی جنت ہے، ان کے سانس بھی جنت ہے، ان کی نگاہ بھی جنت ہے، ان کے سانس بھی جنت ہے۔ سنیے گا، پوچھا تم نے اس ملک میں 4 بچے کیسے آپ سے آئے؟ اس نے کہا کہ میں نے 4 قبریں کھولی، اپنے بچوں کو روزانہ قبروں میں لٹا دیتا ہوں، ایجنسیاں چھاپا مارتی ہوں، میں سلیبیں قبروں پہ رکھ کے کہتا ہوں میرے بچے مر گئے ہیں، میں ان کو دفن کرتا ہوں، پھر وہ چلی جاتی ہے، تو میں وہ سلیبیں ہٹا کے بچوں کو بٹھا دیتا ہوں، خود اس قبر کی چھت پہ ہوتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں قرآن پڑھو اونچی آواز سے، میرے بچے قبر میں بیٹھ کے قرآن حفظ کرتے ہیں، سبق میں پڑھاتا ہوں، منزل میں سنتا ہوں، سب کی میں سنتا ہوں، میں نے کرتے کرتے پھر کے بھی جنسیاں چھاپا مارتی ہیں، پھر میں آنکھوں میں آنسو لے آتا ہوں، قبر پہ سلیب رکھنی شروع کر دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں میرے بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ میں نے کئی سال اس طرح ہیلا بہانہ کر کے قبرستان میں اپنے 4 بچے حافظ قرآن بنائے ہیں۔ ان لوگوں کو بتا دینا کہ جن کی چڑھتی ہوئی مسجدیں، بڑھتے ہوئے مدرسے، اتنا جیسے ادارے، اتنے بڑے قرا، اتنے بڑے علماء تمہارے پاس موجود ہیں۔ آج تم یہ سمجھتے ہو ہم نے قرآن پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا تو جنت بنائی، قرآن پڑھایا تو اللہ کے قریب ہوئے، قرآن پڑھایا تو نبی کے ساتھ جڑے، قرآن پڑھایا تو صدیق اکبر کے ساتھ جڑے۔ حضرت حفصہ کی بات کر رہا تھا، ایک وقت ایسا تھا جب حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ قرآن میں خلیفہ، میں اس کا ضامن تھا، یہ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، ہڈیوں میں بھی ہے، پتوں میں بھی ہے، چمڑے میں بھی ہے، مگر بیٹی میں آج کی امانت تجھے دے رہا ہوں، تم نے یہ تمام قرآن سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لے، اس کی ایک چیز بھی ضائع نہ ہو جائے، ایک چیز بھی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ ہڈیاں سنبھالنے والی اماں حفصہ ہے، وہ چمڑے جس سے قرآن تھا ان کی حفاظت اماں حفصہ نے کی ہے، وہ پتھر جس سے قرآن لکھا ہوا تھا ان کی حفاظت اماں حفصہ نے کی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن سے قرآن تھا ان کی حفاظت اماں حفصہ نے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ نے کہا میرے قرآن کو جمع کرنا ہے، سارا قرآن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ہاتھوں میں دیا، کہا یہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا، یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس قرآن کو جمع کیا ہے، آج وہ قرآن آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے، اس کی دیانت، صداقت اور امانت کا خیال رکھنے والی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آج کہتی ہے عورتوں کو اسلام نے کیا دیا؟ میں کہتا ہوں عورتوں سے اسلام نے کیا لیا؟ عورت 8-10 دن نماز نہیں پڑھتی لیکن نماز کا ثواب، اور تم جہاد نہیں کرتی اللہ
حج نہیں کر سکتی، اللہ تمہیں حج کا ثواب پھر بھی دیتے۔ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں آہستہ پڑھنا ہے، اونچا نہیں پڑھنا، بڑی محنت تمہیں نہیں کرنی، تمہارے اوپر جمعہ نہیں ہے، تمہارے اوپر عید کی نماز لازمی نہیں ہے، تمہارے اوپر بڑے مجمع میں جا کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے اور اس کی آنکھ ایسے رہے اور اس کے بعد بالکل نہ کٹے اور اس کی پلکیں بالکل نہ کٹے اور اس کی چوٹی، اس کی آواز بالکل نہ آ جائے، عورت کا جسم چھپا رہے، خفیہ رہے، اور خبردار اس کے چہرے پہ کوئی تھپڑ مارے، اور خبردار اپنے بیوی سے کوئی زیادتی کرو، اور خبردار مت تم اس کو طلاق دو، اور خبردار تم اس کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کرو، ورنہ اللہ تمہیں نابینا بنا کے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری بہترین چیز ہے، اگر سب سے بہترین دنیا ایک عورت ہے جب وہ نماز پڑھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جاؤ جنت کے اس دروازے سے تم چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت امین داری آگے میرے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کو صاف کیا، شیشے ٹھیک کیے، موم بتی جلائی، حضور پاک سے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی روشنی میں قرآن پڑھیے، میں اپنے علاقے سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا آج تو نے مجھے قرآن روشنی میں پڑھایا ہے، خدا کی قسم میری کوئی بیٹی ہوتی میں آج کے لیے اپنا داماد بنا لیتا۔ اگلے دن میرے نبی نے کہا تمیم داری کو بلائیے، آپ کو بلایا گیا، میرے نبی نے پوچھا کہاں گیا، یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے نبی نے بھیجا تمیم داری کو بلاؤ، یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، پھر میرے نبی نے کہا بلاؤ، یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ صبح جب وہ آئے تو میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، آج اس کے ابا بیمار ہیں۔ میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے، صبح تک پورا قرآن اماں فاطمہ پڑھ گئی اور ساری دنیا کو یہ بتا گئی 2 منٹ اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے قرآن کی وجہ سے، 2 منٹ اگر تم برداشت نہیں کر سکتے قرآن کی وجہ سے، تمہارے پاس کیا رہ گیا ہے، میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ یہ روٹی عزت کا معاملہ ہے، وہ تو کس طرح ہمیں دھکے پڑ رہے ہیں ان کو دیکھ لو، لیکن جو فی سبیل اللہ تمہیں مل رہا ہے، جو تمہارے گھر میں آنے پہ تیار ہے، جس میں پیٹرول کا خرچہ نہیں، ڈیزل کا خرچہ نہیں، جو کسی حکومت کا محتاج نہیں، کسی سیاست کا محتاج نہیں، بغیر کسی گھرے وہ تراس کے تمہارے گھر میں بسنے کو تیار ہے، آنے کو تیار ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ القرآن نور، یہ نور ہے، نور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کبھی کسی نافرمان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس نعمت کو نعمت سمجھنا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے لا تحصوها، اس کو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں تمہاری اولاد نعمت ہے، ان کی صحت نعمت ہے، ان کی آنکھیں نعمت ہے، ان کا نظام نعمت ہے۔ اللہ کے تمنا بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پڑھ کے کہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا، میرے نبی نے کہا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ قرآن کا ایک حرف سیکھ لو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن والے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، قرآن والے خاندان میں کبھی شرک نہیں آتا، قرآن والے خاندان میں کبھی کیڑے مکوڑے اس کے حملہ اٹیک نہیں کرتے، قرآن والوں کے پیچھے درندے شیر چیتے ان کے شاگرد بن کے چلتے ہیں۔ اور حضرت عمر نے کہا تھا آج ہوا آ جائے تو اس کو کہنا رک جاؤ، آگ آ جائے تو اس کو کہنا رک جاؤ، دریائے نیل اگر بدل جائے تو میرا حکم اس کو سنا دینا۔ دنیا کائنات میں ایک عورت آئے گی اور وہ یمن سے چلے گی مکہ تک پہنچے گی، اس کو کوئی درندہ نہیں چھوئے گا، کوئی ظالم نہیں چھوئے گا، کوئی کائنات اس کو نہیں چھوئے گی۔ اور وہ حضرت عمر کے دربار میں آپ کی کیا کہہ رہی تھی، عمر میں جب رات کو گزری ہوں مجھے لگتا ہے ہر جگہ تو کھڑا ہے، مجھے لگتا ہے ہر جگہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے ہر پرندہ تیرے کنٹرول میں، مجھے لگتا ہے ہر پرندہ تیرے کنٹرول میں، مجھے لگتا ہے ہر ظالم کے اوپر تیرے عدل کا ہتھوڑا کھڑا ہے۔ اور خدا کی قسم میں اکیلی آ گئی ہوں، جنگل سے آئی ہوں، اکیلی آئی ہوں، رات میں آئی ہوں، سونے سے میرے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، گلے میں سونا ڈلا ہوا تھا، میں ایک شاہی خاندان کی عورت تھی، میں تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتی تھی، آج پوری رات میں اکیلی چلی ہوں، مجھے کسی
کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے پکڑا نہیں، مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا. مجھے ہر کونا، ہر طرف، ہر جگہ یہ بتا رہی تھی ادھر عمر ہے، ادھر عمر ہے، ادھر عمر ہے، ادھر عمر ہے. جب امام میں انصاف آ جائے، مسلے پہ نماز آ جائے، دل میں قرآن آ جائے، آنکھوں میں حیا آ جائے، ہاتھوں میں انصاف آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، ساری کائنات قرآن کی طرف آ جائے، قرآن آپ کی طرف آ جائے، گھر قرآن سے بھر جائے، شادی حال قرآن سے بھر جائے، گراؤنڈ شادی حال ساری دنیا قرآن سے بھر جائے. اللہ کی قسم اس وقت تقریباً 23 کروڑ حفاظ ہیں جو دنیا میں عام ریکارڈ پڑھ چکے ہیں. کچھ پڑھ کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ کے دنیا میں موجود ہیں. ان قرآن کو دیکھ کر ساری دنیا کو اس سے فخر کرنا چاہیے کہ آج کی ماں بھی مبارک ہے، باپ بھی مبارک ہے، خاندان بھی مبارک ہے. یہ ساری قبلت، ساری گیدرنگ، سارا مجمع یہ مبارک ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں اقرا روز الاطفال الجدید اور اس کے مدیر اعلیٰ قاری محمد عارف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کی محنتیں نہ صرف محنتیں ہیں بلکہ ان کا اظہار نعمت ہمیں نظر آتا ہے. اور دن بدن یہ پھل پودے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کی ٹہنیاں شاخیں دائیں بائیں گھومنا شروع ہو گئی اور ہر طرف سے لوگ اس کی طرف جھلک رہے تھے. ہم تو اکثر ایسے موقعوں پہ اپنے بزرگوں کے سائے میں اس لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں ہمارے اندر کوئی بڑا پن نہ آ جائے، بڑا بول نہ آ جائے، بڑی چیز نہ آ جائے، کہیں ہم نیچے گر جائیں. ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی نسل کو ہم قرآن کا وارث بنا رہے ہیں. یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اور قرآن ہی ہمیں آگے لے کے چل رہا ہے یہاں پر بھی، اور یہ قرآن آپ کو لے کے چلے گا آخرت کے اندر بھی. یہ ساری عزتیں ان کو قرآن دے رہا ہے، یہ ساری رونقیں ان کو قرآن دے رہا ہے. ورنہ نہ ان کا کمال ہے، نہ میرا کمال ہے، نہ ہمارے کسی بڑے کا کمال ہے، نہ چھوٹے کا کمال ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی پاک ان کے عالم کے لیے رحمت ہے. اور آپ کی سب سے بڑی نعمت آپ کو جو قرآن نصیب ہوا ہے، اور قرآن میں نے بتایا کتنے جلال والا اور حضور پاک کی زبان سے نکلا ہے. اللہ نے اس کے جمال والا بنا دیا، رحمت والا بنا دیا. آپ خوشگوار ماحول میں ہیں، کسی میں رہیں، کسی میں زندہ رہیں، کسی کے ساتھ جڑے رہیں، کسی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ ایسی سمجھیں اللہ نے جنت کی رسی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. آہستہ آہستہ اس کو پکڑتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. ایک نہ ایک دن آپ سب کی جنتیں ہوں گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی ایسے ہی مجمع ہوگا اور حضور پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک محتمین اپنی یہ نسلیں حضور پاک کے ہاتھ میں دے کر اور رسول پاک علیہ السلام سلام سلام فخر کریں گے. کیسے کریں گے وہ بھی ابھی پتہ ہے، غیب کی باتیں ہیں. وہ کیا انداز ہو، وہ کیا مسکراہٹ ہو، وہ کیا خوبصورت لمحات ہوں. ہم سب اس موقع پہ یہ دعا کیا کریں اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں ان بچوں کے سب کے اندر درست کر دے. ورنہ نہ کوئی بندہ ان کو درست نہیں کر سکتا. اللہ آپ کے ادارے کو کامیاب کرے، آپ کی بڑھتی ہوئی ترقی اور دنیا کے حوادثات زمانہ آپ کو، ادارے کو، معاونین کو، منتظمین کو، معلمین کو، معلمات کو، اول سے آخر تک تمام افراد کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے. آج کے فارغ ہونے والے بچوں کو اللہ دنیا و آخرت کی ترقیوں سے مالا مال فرما دے. دنیا کے انہار کو ہم نے دیے ہے، جنت کا تاج اللہ نصیب کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.